واقع صاحب، سب سے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. مذاکرات کی گتھی سلجھ نہیں رہی ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، بانی حامی ہیں مذاکرات کے. دوسرا گروپ جب بات کرتا ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے، اور باہر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہو رہے. آخر کنفیوژن ہے کہاں پہ، اور کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے معاملات تو صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں نا کہ عمران خان سے براہ راست میڈیا کا یا لوگوں کا رابطہ ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ اس طرح کی جو کنفیوژنز ہیں وہ پی ٹی آئی میں پیدا ہو رہی ہیں. اور میں جو پہلے دن سے چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو کسی قسم کی اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں دینا چاہتی جس سے وہ اپنا کوئی لاہے عمل باہر اپنے ورکرز کو بتا سکے. اور یہ کنفیوژن صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی ملاقات بہت ریسٹرکٹڈ ہے، چند لوگ ان سے مل سکتے ہیں، اور جب لوگ کم ملیں گے تو وہی آ کے باہر اپنا بیانیہ بتائیں گے، جب دوسرے لوگ ملیں گے تو وہ دوسرا بیانیہ بتائیں گے. کوئی کہتا ہے جی وہ مذاکرات کے حامی ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. تو پھر ان کو براہ راست بات کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ جی آپ بتائیں کہ کیا آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. ہم ان کے سنی سنائی جو باتیں ہیں ان پہ جب ہم باہر ڈسکشن کریں گے، یا ان کے دوسرے جو بیرسٹر گوہر صاحب جب باتیں کریں گے، یا سواتی صاحب کوئی بات کریں گے، تو اس پہ پھر لوگ کیسے اعتبار کریں گے؟ کیوں بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ عمران خان ہی ہے، پی ٹی آئی کا مطلب وہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پی ٹی آئی ختم ہو جاتی ہے. شاید پی ٹی آئی میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کا کوئی اور جو اتھینٹک، جس کو میں کہتا ہوں کہ اسپوکس مین، جس کی بات حتمی کی جائے، اور نہ ہی عمران خان آج تک کوئی بات واضح کر سکے ہیں کہ جی میری کون سا وہ پیغام ہے جو فلاں بندہ لے کے جائے گا، وہ بات جو ہے وہ حقیقت ہوگی. ابھی آپ دیکھیے حال ہی میں ملاقاتوں کا کتنا بڑا ایشو تھا. اس کے لیے پہلے سلمان اکرم راجہ کے پاس اختیار تھا، اب وہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس اختیار آ گیا. ٹھیک ہے، اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. سجاد صاحب، ملاقات آج ہونی تھی لیکن نہ تو بہنوں کی ملاقات ہو سکی، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہو سکی. اب یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے ان کی؟ پاپولیرٹی میں کمی کی بات نہیں ہے، بات یہ مسئلہ ہے کیا. ایک کمی جیل میں ڈالا ہوتا ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ملاقاتوں کے مسئلے کو مسئلہ بنایا جائے اور اس سے بڑا قومی مسئلہ بنا جائے کہ اس کی ملاقات کرائی جا رہی ہے، ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. جیل مینول میں جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے. میں کوئی اس کا حامی نہیں ہوں کہ اس کی ملاقات زیادہ ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے، لیکن میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کو ملا دیا، فلاں کو نہیں ملا دیا. یہ کہتا ہے میں نہیں ملوں گی جب تک میری بہنوں کو نہیں ملایا جائے گا. دوسرا کہتا ہے بھئی یہ کوئی سیاست ہے، یہ کوئی قیدی ہونے کی شکل نظر آتی ہے. ایک تماشا ہے. ایک آدمی ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. نیریٹو نہیں، نیریٹو بنا رکھا ہے کہ بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. بھائی یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نیشنل قومی مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کی جائے، یعنی اس پہ جھگڑا کیا جائے، اس پہ بحث کی جائے کہ ملاقات کرائی جا رہی ہے کہ نہیں کرائی جا رہی ہے. رات کو دروازے کھلتے ہیں، دروازے کھل کے آپ کے بندے جاتے ہیں، 7 بجے جا کر صبح آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ ہڑتال ہونی ہے کہ نہیں ہونی. آپ اس کے مطابق ہڑتال کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. اتنی رعایت کہاں ملتی ہے کسی قیدی کو دنیا میں؟ میں نہیں کہتا ٹھیک ہو رہا ہے، غلط نہیں ہو رہا، ان کو بڑی کوئی بہت کچھ دیا جا رہا ہے. کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہ ایشو نہیں ہے. پی ٹی آئی کو جس ایشو پر جنگ لڑنی چاہیے اس پر جنگ نہیں لڑ رہی. وہ کیوں نہیں لڑ رہی؟ کیوں لڑ نہیں پا رہی؟ اس کو لڑنے نہیں دیا جا رہا. اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک طرح کا کارنر کیا ہوا ہے. ایک طرح وہ کہتے ہیں ہم ہی بات کریں گے ٹھیک ہے. آسما صاحب، آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم کہ جن چیزوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے، جن چیزوں کے لیے کمیٹیاں بن رہی ہیں، وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، ایک مفاہمت کا اور ایک مزاحمت کا، کیا یہی وجہ ہے، یہ تکرار ہے جس کی وجہ سے مذاکرات میں رکاوٹ ہے اور بانی چاہتے ہیں کہ اب مذاکرات ہو جائیں؟ دیکھیں مذاکرات کا وہ چاہتے ہیں. آسما صاحبہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین تو ہمیشہ رہتا ہے. There will be always a difference
ओपिनियन, इसीलिए तो वो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, इसीलिए तो वो एक डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एक अपनी अपनी एक सेक्शन का एक ओपिनियन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो पीटीआई की फ्रेगमेंटेशन है, ये खान साहब के नैरेटिव को डैमेज कर रही है। ये उस फोकस से डिस्ट्रैक्ट हुई है, उस टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हुई है जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सर्व कर सकता है। आप इस वक्त जो इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक तो खान साहब को एक नेशनल फेडरेशन के लीडर को एक इतनी आइसोलेशन में दिया हुआ है कि उनकी आवाज या तस्वीर कहीं आ गई तो पता नहीं क्या हैवक बर्पा हो जाएगा पाकिस्तान में। एक इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा डैमेज ये किया गया है कि पॉलिटिक्स बाय डीएनए से हमें छुटकारा दिला रही थी पीटीआई। क्या क्या स्टार्स खान साहब ने अपने साथ नहीं बनाए थे, आपने उन सब स्टार्स को या तो इधर उधर कर दिया या फिर क्या कहते हैं वो जेलों में पड़े हुए। किसने किया आसमा साहिबा, किसने किया इन्हें इधर उधर कर दिया? हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स को ऑल्टर करती थी पीटीआई। अब इस डायनामिक्स के साथ वो क्या कहते हैं फ्रिक्शन के अलावा इसका कोई भी फिलहाल हमें एंड रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। तो हमारे पास इस डेमोक्रेसी के लिए एक वे ऑफ एग्जिट था ना, यहाँ पे बड़े स्टार्स आपके पास आ रहे थे जो लीडर बाय डीएनए नहीं थे, आम कॉमनर्स। लेकिन उनको जिस तरीके से हमारे सिस्टम ने पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके इधर उधर किया है, ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा क्या कहते हैं एक ब्लो दिया गया है। अब हम यहाँ रो रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त इतना वैक्यूम है, खान साहब पे हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं। खान साहब पे टोटली डिपेंड क्योंकि बाकी सारे लीडरशिप जो है आपने उनको वाइप आउट कर दिया। अब हमारे पास ठीक है, आपको लगता है कि सिस्टम का कसूर है? वागा साहब, अमरीकियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जैसे ही आएंगे बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। अब 2 वफ्द अमरीकियों के पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने ना तो बात की है बानी पीटीआई से मुतालिक और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तानी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो उम्मीदें जो थी वो अब मादूम होती हुई नजर आ रही हैं। नेक्स्ट लाहे अमल, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, एक बात तो ये है कि जो दोनों वफूद पाकिस्तान में आए हैं उनका मकसद ना तो पीटीआई को सपोर्ट करना था और ना ही बानी पीटीआई की रिहाई से उनका ताल्लुक था। आप देख लें, उनका पर्पस और था, वो लोग और थे। वो जिस वजह से पाकिस्तान आए तो जाहिर है उनसे कोई सवाल हुआ होगा कि जी आप बताइए कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ आपका क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हमारा तो पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात यह है कि ये जाहिर है पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हमें वाकई इसको इंटरनल मामले की हद तक ही रखना चाहिए। क्यों कोई बैरूनी ताकत जो है वो पाकिस्तान में इंटरफेयर करेगी और किसी को आज़ाद करा दे या किसी को कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ आपका क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हमारा तो पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात यह है कि ये जाहिर है पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हमें वाकई इसको इंटरनल मामले की हद तक ही रखना चाहिए। क्यों कोई बैरूनी ताकत जो है वो पाकिस्तान में इंटरफेयर करेगी और किसी को आज़ाद करा दे या किसी को